زمین پر سب سے بڑے جزیرے یعنی گرین لینڈ کی کشش سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 1000 سال قبل پہلی یورپی بستی کی بنیاد رکھنے والے ایرک دی ریڈ سے لے کر دوسری عالمی جنگ میں حصہ لینے والی اتحادی افواج تک اس جزیرے کے الگ تھلگ ساحل سب کی توجہ کا مرکز رہے ہیں، اور آج گرین لینڈ ایک بار پھر عالمی دلچسپی کا مرکز بن چکا ہے۔ ایسا کیا ہے جو اس جزیرے کو دنیا بھر کے بڑے طاقتور ممالک کے لیے اتنا اہم بناتا ہے؟ وہ خفیہ خزانے جو اس کی برف میں دفن ہیں۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران ہونے والی دریافتوں اور نقشہ سازی کے نتیجے میں یہ انکشاف ہوا کہ گرین لینڈ میں اہم معدنی وسائل موجود ہیں، جس میں نایاب عناصر، گرین انرجی ٹیکنالوجیز کے لیے اہم معدنیات اور فوسل ایندھن کے ممکنہ ذخائر شامل ہیں۔ لیکن ایک حقیقت جو نظر انداز کی جاتی ہے وہ ہے گرین لینڈ کا سائز اور اس کا نقشہ۔ عام طور پر اسے افریقہ کے سائز کے برابر دکھایا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ صرف کانگو کے سائز کا ہے، یعنی تقریباً 20 لاکھ مربع کلومیٹر۔ یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ آتش فشاں کے پھٹنے اور بڑا عظمت ٹکراؤ جیسے قدرتی آفات زمین کی سطح پر تاریخ کے نشانات چھوڑتے ہیں، اور گرین لینڈ میں یہ تاریخ اور بھی زیادہ گہری ہے۔ گرین لینڈ کبھی ایک عظیم براعظم کا حصہ تھا جو تقریباً 50 کروڑ سال قبل یورپی اور شمالی امریکہ کے درمیان واقع تھا، مگر زمین کی حرکات نے اس براعظم کو بکھیر دیا، اور اس بکھراؤ کی وجہ سے شمالی بحر القیانوس وجود میں آیا۔ گرین لینڈ کی موجودہ اہمیت صرف اس کی تاریخ میں نہیں بلکہ اس میں دفنون قیمتی معدنیات میں بھی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہاں تیل، قدرتی گیس اور دیگر معدنی وسائل کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں، لیکن ان وسائل کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ماہرین ارضیات کی رائے میں یہاں کی زمین کی تہوں میں سے تیل اور گیس نکلنا ممکن تو ہے، لیکن اس کا عمل ایک طویل اور پیچیدہ سفر ہوگا۔ گرین لینڈ کے برفانی تہوں کے نیچے معدنیات کی تلاش ایک چیلنج ہے، کیونکہ یہاں کا بنیادی انفراسٹرکچر بہت کمزور ہے۔ کوئی سڑکیں نہیں اور زیادہ تر سفر کشتیاں ہوائی جہاز کے ذریعے ہوتا ہے۔ کان کنی کے عمل سے گرین لینڈ کی ماحولیاتی حالت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب پانی کی آلودگی اور خوراک کی فراہمی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ میں کان کنی کی سرگرمیاں وہاں کے باشندوں کے لیے چیلنج بن سکتی ہیں، اور اس تمام کے ساتھ گرین لینڈ کی زمین پر عالمی طاقتوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ امریکہ، چین اور دیگر عالمی طاقتیں یہاں کے معدنی وسائل کی طرف متوجہ ہو چکی ہیں، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا گرین لینڈ ایک نئی تجارتی جنگ کا مرکز بننے جا رہا ہے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گرین لینڈ کی معدنیات کا حصول عالمی طاقتوں کے درمیان ایک نئی جنگ کا سبب بنے گا، یا پھر اس جزیرے کے باشندے اپنے وسائل کا خود انتظام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ سوالات اب تک کئی دہائیوں سے دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان سوالات کے جوابات سامنے آئیں گے۔